کسی نے امام سے پوچھا کہ وہ زمینیں جن کو امام کے نام پر وقف کر دیا جائے کیا انہیں بیچا جا سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ امام نے فرمایا کہ نہیں بیچا جا سکتا۔ آپ نے کچھ غور کیا یا نہیں غور کیا؟ میں سرکار باب الحوائج کے ایوان میں پڑھ رہا ہوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ وقف بورڈ سے نو ڈیوز مل سکتا ہے، لیکن بارگاہ امام سے نو ڈیوز یا نو آبجیکشن کا سرٹیفکیٹ نہیں مل سکتا۔ نو آبجیکشن جو ہے وہ بارگاہ امام سے نہیں مل سکتا۔ امام نے فرمایا کہ وہ زمینیں جو امام کے نام پر وقف کر دی جائیں ان کو بیچا نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد کسی نے امام سے پوچھا، اب سنیں بہت غور سے سنیں، کسی نے امام سے سوال کیا کہ اگر کسی شخص کے پاس مال امام ہے، اس کے کنٹرول میں ہے، اور وہ اس کو اپنا مال سمجھ کے خرچ کر رہا ہے، سنیے، وہ اس کو اپنا مال سمجھ کے خرچ کر رہا ہے، اب وہ مال دولت کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، کرنسی کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، زمین کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، جائیداد کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، تو امام کا مال ہے اور اس کو خرچ کر رہا ہے اپنا مال سمجھ کے، یا اپنے مال کی طرح اس پر تصرف کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ کے امام نے تحریری طور پر جواب دیا کہ ایسے شخص پر ہم بھی لعنت کرتے ہیں۔ کیونکہ کسی کو برا نہ لگے، ہم بھی لعنت کرتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد بھی لعنت کرتے ہیں، اور روز قیامت تمام انبیاء بھی لعنت کریں گے۔ ایک صلوات اور پڑھے بل محمد و آل محمد۔ دیکھیے، میں بالکل واضح طور پر آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا ہوں، مجلس بہت دور دور تک سنی جا رہی ہے۔ الحمدللہ کبھی اس معاملے میں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کوئی رعایت نہیں کی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام کی اس حدیث کی زد میں خالی متولی آتے ہیں۔ سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے ہیں؟ کوئی یہ نہ سوچے کہ امام کی اس حدیث کی زد میں صرف، میں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں آتے، میں نے کہا یہ نہ سوچے کہ صرف متولی اس کی زد میں آتے ہیں، ہم سے کیا تعلق ہے؟ نہیں۔ اگر وقف کی دکان یا وقف کا مکان یا وقف کی زمین 100 روپے مہینہ میں لیے ہوئے ہیں اور 5000 روپے مہینہ میں دوسرے کو دیے ہوئے ہیں، تب بھی امام کی لعنت کے بنتا ہے۔ ایک صلوات اور پڑھتے بل محمد و آل محمد۔ وقف کے معاملے میں متولی کو کہنا تو بہت آسان ہے، غور کر رہے ہیں آپ؟ ذرا اپنا تجزیہ بھی کیجئے۔ فرش اعلیٰ پہ آئے، مجلس امام حسین میں آئے، مجلس امام حسین میں آئے، ہر رکن کے سلسلے میں، اس میں مردہ کیا کہہ رہے ہیں، اس میں آقا سیستانی کیا فرمانا ہے، اس سلسلے میں عالم دورہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ جو مسجد کے نیچے تمہاری دکان ہے اس کا کرایہ کتنا دو، اس سلسلے میں آقا سیستانی کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ، میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، اوقاف میں روزگار کے اوسر نہ تلاش کرو۔ ایک صلوات پڑھے بل محمد و آل محمد۔
یوں ہی تھوڑی کہہ رہا ہوں. اگر کسی وقف میں کوئی متولی گڑبڑ کر رہا ہے تو تمہاری ہمت اس لیے نہیں ہوتی کہ تم اس کے مقابلے پہ آؤ کہ تم 10 روپے مہینہ کرایہ دیتے ہو اور وہ بھی نہیں دیتے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پوچھئے کیا دینا چاہیے, پوچھئے. وہاں بھی تو صحیح رہی ہے. کیا کرایہ دیں؟ سرکل ریٹ سے کرایہ دینا ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. میری بات سمجھیے. بڑے بڑے لوگ میں نے دیکھا ہے, میرے دل پہ لگتی ہے, اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. بڑے بڑے لوگ ہم نے بھی دیکھا ہے, کچھ باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں, سننے میں بڑی اچھی لگتی ہیں. اس امام باڑے کی اتنی زمین ہے اور اس کربلا کی اتنی زمین ہے, یہاں مومنین کو آباد کر دیا جائے. ارے تمہارا 2000 اسکوائر فٹ کا مکان ہے, پہلے 500 اسکوائر فٹ پر کسی غریب کو آباد کرا. سنو بیٹا, میں تو یہ طریقہ جو ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. بہت غور سے سنو میری بات. میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں. اگر یہ بچے سدھر گئے تو اس کا رزلٹ آج سے 10 سال بعد دیکھنے کو ملے گا. اب جن کے پیٹ میں حرام بھرا ہوا ہے, ان کے اوپر میسم زیادی کیا ہے؟ آقا حسین فرمانا تم پر میری بات کا اثر نہیں ہوگا. تو بھیا حرام سے بچو. یہ جو لکھنؤ میں نوابین نے اتنے بڑے بڑے روضے بنوائے, اس کے چاروں طرف اتنی بڑی بڑی زمینیں چھوڑ دی. یہ اس لیے چھوڑی تھی کہ یہاں پہ یہ بنا لو, دکانیں بنا لو, مارکیٹ بنا لو, یہ وہ یہ یوں ہی نہیں چھوڑی تھی. غور کیجیے گا. اس میں کھجور کے پیڑ لگائے گئے, تو کاہے کے لیے لگائے گئے؟ آم کے پیڑ کیوں نہیں لگائے گئے؟ بتائیے مجھے, آپ جو میں کہہ رہا ہوں, آم کے پیڑ کیوں نہیں لگائے؟ آم کے پیڑ لگتے تو فائدہ ہوتا, فصل بکتی. ان کو معلوم تھا کہ یہاں خالی کھجور کا پیڑ لگے گا, اس میں پھل ول نہیں آئیں گے, اور جو کھجوریں آئیں گی بھی وہ اس قابل نہیں ہوں گی کہ کھائی جا سکے. لیکن سنیے, یہ ہم ہی بتائیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہم ہی بتائیں گے. آپ یہ کھجور کے پیڑ لگائے, کیوں لگائے, کس لیے لگائے, بتائیں آپ کو کیوں لگائے؟ اب کٹوائے جا رہے ہیں. اس لیے یہ کھجور کے پیڑ لگائے گئے تھے کہ یہ امام حسین کا روضہ بنایا ہے. یہاں کھجور کے پیڑ اس لیے لگائے گئے کہ یہ ہندوستان ہے. کھجور کے پیڑ اس لیے لگائے گئے کہ جب تم وہاں جاؤ تو تمہیں کربلا کا احساس ہو. اور میں اس بات کی مخالفت میں یوں ہی نہیں کر رہا ہوں. مجھے ہمدردی سب سے, قبلہ مجھے معاف فرمائیے گا, معلوم ہو کسی کربلا میں باؤنڈری کے نام پر دکانیں بن رہی ہیں اور اس وقت سب مومنین کو دی جا رہی ہیں. مومنین لے رہے ہیں. کیوں کہ 10 لاکھ روپے کی پگڑی کے بجائے 1.5 لاکھ روپے کی پگڑی دے کر مومنین نے اپنے ایمان کے نام پر دکان لے لی, اور اس کے بعد جب نہیں چلی تو 20 لاکھ کی کسی غیر کے ہاتھ بھیج دی. وہ رہا نہیں ہو رہا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اور میرے خیال میں سمجھدار لوگ میری بات کی تائید کریں گے کہ وہ ساری بارگاہیں اور وہ ساری مساجد بہت زیادہ مینٹین ہیں, اور وہاں کوئی جھگڑا نہیں ہے جہاں 1 روپے کی آمدنی نہیں ہے.
آپ نے غور ہی نہیں کیا میں کیا عرض کر گیا. اس لیے کہ ایسی بارگاہوں میں جو قریب آتا ہے وہ کچھ خرچ کرنے کے لیے آتا ہے, کچھ کمانے کے لیے نہیں آتا. ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد. تو بھیا محنت کرو, کوشش کرو, بارگاہوں میں آؤ, بوسہ دینے کے لیے آؤ, دعا کرنے کے لیے آؤ, اس کا تحفظ کرنے کے لیے آؤ, اس کی زمین پر نگاہ بد ڈالنے کے لیے نہ آؤ. بچو. اور یہ بھی سمجھ لو کہ بظاہر تم کچھ بھی بن جاؤ, کتنا ہی بڑا مکان کیوں نہ بنا لو, کتنی ہی بڑی گاڑی سے کیوں نہ گھوم لو, لیکن تم پر ہم لعنت نہیں کر رہے ہیں, امام لعنت کر رہے ہیں. سن رہے ہیں؟ اور امام کی لعنت آخرت میں بھی رسوا کرتی ہے, دنیا میں بھی رسوا کرتی ہے. بس مجھے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا.